نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یأمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کی مسجدوں کو صرف وہی آباد کر سکتا ہے جو اللہ پر اور روز قیامت پر ایمان لایا ہو۔ احباب ذی وقار، مسجد کا لغوی معنی ہے سجدہ کی جگہ۔ پہلی امتوں میں صرف نماز کے لیے، عبادت کے لیے جگہ مخصوص ہوتی تھی اور ان مخصوص جگہوں پر ہی لوگ عبادت کر سکتے تھے، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو یہ خصوصیت عطا فرمائی ہے کہ وہ روئے زمین کی ہر پاک اور عبادت کے لائق جگہ پر نماز پڑھ سکتی ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک حدیث پاک میں بیان فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ طَيِّبَةً طَهُورًا وَمَسْجِدًا فَأَيُّمَا رَجُلٍ أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ صَلَّى حَيْثُ كَانَ، او کما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے 5 ایسی چیزیں عطا کی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئیں۔ ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ صرف میرے لیے تمام روئے زمین کو پاک اور مسجد بنا دیا گیا ہے، لہٰذا جو شخص جس جگہ بھی نماز کا وقت پائے وہاں وہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ اور فقہی اصطلاح میں مسجد اس جگہ کو کہتے ہیں جس کو کسی مسلمان نے اپنی ملک سے الگ کر کے مسلمانوں کی عبادت کے لیے وقف کر دیا ہو اور عبادت کے لیے اذن عام کر دیا ہو، اور جو جگہ ایک بار مسجد بن جائے قیامت تک وہ جگہ مسجد ہی رہتی ہے۔ اس لیے ایسی جگہ جو ہر قسم کے خطرات سے محفوظ ہو، پاکیزگی کا نمونہ ہو، ہر کسی کو اس میں آنے کی اجازت ہو اور اس میں بندگان خدا کا اجتماع ہوتا ہو، اس قسم کی 4 دیواری کو عبادت گاہ کہتے ہیں۔ اس عبادت گاہ کو مختلف ادوار میں مختلف نام دیے گئے، لیکن اسلام نے ایسی عبادت گاہ کو مسجد کا نام دیا ہے، جس طرح کہ اللہ رب العزت خود ارشاد فرماتا ہے انما یأمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ احباب ذی وقار، مسجد اللہ کا گھر ہے اور مسجد ایک ایسی جگہ ہے کہ جس کی فضیلت عام جگہ سے بہت زیادہ ہے۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص مسجد سے الفت رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے الفت رکھتا ہے۔ اور دوسری حدیث پاک میں حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ عز و جل قیامت کے دن فرمائے گا میرے پڑوسی کہاں ہیں؟ فرشتے عرض کریں گے مالک
مولا تیرا پڑوسی کون ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا مسجدوں کو آباد کرنے والے۔ اس لیے مسجد کو تعمیر کرنا اور مسجد کو آباد کرنا بہت ہی عظمت اور شان والا کام ہے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک حدیث پاک میں ارشاد فرماتی ہے کہ جس شخص نے اپنے گھر سے اچھی طرح وضو کیا پھر مسجد میں آیا وہ اللہ کا مہمان ہے، اور مہمان کی تکریم میزبان پر مہمان کا حق ہے۔ گویا کہ وہ جتنی دیر تک مسجد میں رہتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا مہمان ہوتا ہے۔ اور جس جگہ پر انسان اللہ کی عبادت کرتا ہے کل قیامت کے دن وہ جگہ اس بندے کے لیے گواہی دے گی کہ مالک میں گواہی دیتی ہوں تیرا بندہ میری اس جگہ کے اوپر، میرے مقام کے اوپر تیرے حضور سجدہ ریز ہوا کرتا تھا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ الدخان میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے فما بقت علیہم السماء والارض وما کانوا منظرین، پس نہ رویا ان پر آسمان اور نہ زمین اور نہ انہیں مزید مہلت دی گئی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے اس آیت کی تفسیر پوچھی گئی تو آپ نے فرمایا کہ مخلوق میں سے ہر ایک کے لیے آسمان میں ایک دروازہ ہے جس سے اس کا رزق اترتا ہے، اور اسی دروازے سے اس کے نیک اعمال اوپر چڑھتے ہیں۔ جب مومن مر جاتا ہے تو آسمان کا وہ دروازہ بند کر دیا جاتا ہے، پھر آسمان اس کی یاد میں روتا ہے، اور زمین کا وہ حصہ جس پر وہ نماز پڑھتا تھا جب وہ اس نمازی کو نہیں پاتا تو زمین کا وہ حصہ اس کی یاد میں روتا ہے۔ اس لیے فرمایا فما بقت علیہم السماء والارض وما کانوا منظرین۔ اور مسجد کی تعمیر کی عظمت دیکھنی ہو تو اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا اسوہ حسنہ ہمارے سامنے ہے کہ جب مسجد نبوی شریف کی تعمیر شروع ہوئی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اینٹیں اور پتھر اٹھا اٹھا کر لا رہے تھے، اور ان کی گرد سے اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پیٹ مبارک کے اوپر مٹی کی تہ جم گئی تھی۔ اور صحابہ کرام نے جب دیکھا کہ اللہ کے پیارے نبی خود اٹھ کر مسجد کی تعمیر کے لیے پتھر اٹھا رہے ہیں، گارا اٹھا رہے ہیں، تو وہ سارے کے سارے اللہ کے نبی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے مسجد نبوی کی تعمیر کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے، اور سارے کے سارے صحابہ کرام اینٹیں اور گارا اٹھا کر لانے لگے، اور ساتھ ساتھ یہ شعر گنگنانے لگے لَإِن قَعَدْنَا وَالنَّبِيُّ يَعْمَلُ لَذَاكَ مِنَّ الْعَمَلُ الْمُدَلَّلُ، کہ اگر ہم بیٹھے رہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کام کرتے رہیں تو ہمارا یہ فعل ایک گمراہ کن فعل ہوگا۔ اپنے پیارے محبوب آقا کی سنت میں وہ اللہ کے نبی کے ساتھ گارا اور اینٹیں اٹھانے لگے۔ حضرت ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ پہلے ایک شعر پڑھتے، پھر اللہ کے نبی اس شعر کو دہراتے، افلاح من یعالج المساجد یتل القرآن قائما وقائدا، جو شخص اٹھتے بیٹھتے قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے اور مسجدوں کو آباد کرتا ہے وہ فلاح و نجات حاصل کر جائے گا۔ پھر وہ کہتے ہیں لا عیش الا عیش الآخرہ اللہم ارحم الانصار والمہاجرہ،
اللہم ان الاجر اجر الاخرہ فرحم الانصار والمہاجرہ۔ پہلے وہ شعر کہتے، پھر اللہ کے نبی وہ شعر کہتے۔ اس لیے مسجد ایک ایسی جگہ ہے کہ جو انسان دنیا میں تعمیر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس انسان کا گھر کل قیامت کے دن جنت میں بنائے گا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، کہ جس انسان نے اللہ کی رضا کے لیے مسجد کو تعمیر کیا، اللہ تعالیٰ اس کا گھر، اس کا محل جنت میں بنائے گا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔